الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی، مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عرس میں حاضری کو ہماری اور آپ کی قبول فرمائے، اور اس عہد پر، اس وعدے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کا، علماء اعظام کا سایہ سلامت رکھے، بالخصوص حضور محدث کبیر، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ میں ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے کو دراز فرمائے، اور اہل سنت والجماعت ان سے، ان کے فیض سے خوب مستفیض ہوں۔ آپ نے جو ابھی آپ کو درس دیا، جو خطاب آپ سے کیا، اس میں حضور تاج الشریعہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور بتایا کہ کبھی اس طور پر فخر نہیں کیا، بلکہ فخر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر۔ حضور مفتی اعظم ہند کا دامن تھامنے کو، اس پر فخر کیا، اور فرمایا کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، سبحان اللہ، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور فرمایا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، سروری خود ہے بھکارن، ان بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تو وہ غلامی اور غلامی کا دامن، اور وہ ایسا پکڑا کہ اپنی سکندری کا اعلان کیا اور بتا دیا کہ ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری، اوج لے لائی بندگی، رنگ یہ لائی بندگی، اوج پہ اپنا وقت ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا وقت بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے۔ اور آج کل جو ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے بہت، تو اس میں جو ہے اولاد
بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو آپ تربیت صحیح سے نہ دیں اور اس کو دینی ماحول میں نہ سکھائیں، اور جب جو حکم ہے شریعت کا کہ بچے کو اس طرح سے پالو، اور جب 7 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو کلمہ سکھاؤ، اور پھر جب 9 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو زد و کوب بھی کر سکتے ہو، لیکن مارو تو چہرے پہ نہ مارو۔ تو یہ جو تربیت ہے، یہ اولاد کی تربیت، یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو ماحول ہو رہا ہے، یہ دینی تربیت جو ہے اس سے جو ہم اور آپ دور ہیں اور بہت دوسرے لوگوں کے طریقے سیکھ رہے ہیں اور اپنا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ان کی تربیت ان کو کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آئی، دیکھو نماز کا حکم ایک عمر کے بعد آیا، لیکن جب نبی کی محبت ہے تو وہ جو ہے اس کو سکھاؤ، بلکہ گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو۔ جب گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو گے تو پھر حضور تاج الشریعہ کے شعر سے بھی اس کو سمجھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ، بہت جلدی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو وہ کسرا کے پاس بھی گئے تھے، وہ قصہ طویل ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب نصرانیوں سے ایک جنگ تھی، اس جنگ میں اس نے یہ کہا، اس کو جب پتا چلا کہ وہ ایمان کے لوگ بہت پختہ ہیں، تو اس نے کہا کہ جب تمہیں وہ مسلمان قیدی اگر مل جائیں اور تم جنگ میں جیت جاؤ تو ان کو باقی رکھنا اور میرے پاس لے کے آنا۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بہت دیر سے وہ قیصر جو تھا وہ آپ کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ان کو کہا کہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک امر آپ پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نصرانیت قبول کر لیں، یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سختی سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے بہت ایسا کوئی سمجھداری والا کام نہیں کیا، بہت بے وقوفی والا کام کیا آپ نے۔ اگر آپ میرے اس کہے کو مان لیتے تو میں آپ کو اپنا شریک کرتا اور آپ کو سلطانی دیتا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ساری زمین کی سلطانی بھی اگر مجھے ایمان کے بدلے میں اور محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے میں اگر ملتی تو میں اس سب کو ٹھکرا دیتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ ان سارے قیدیوں کو لاؤ اور ان کو صلیب پہ چڑھاؤ اور پھر ان کے تیر مارو، ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر۔ ان کو پیش کیا گیا، منع کر دیا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا کڑھاؤ منگایا، اس میں تیل ڈالا اور تیل ڈال کے آگ جلائی گئی، اور اس میں جو مسلمان تھے ان کو ان کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ان کو ڈالا، اور ڈالتے گئے دیکھا انہوں نے کہ ان کا گوشت ادھر گیا ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ تو اب کہا کہ ان کو بھی لے جاؤ اور ان کو بھی اس میں ڈال دو، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا۔ لے کے گئے تو آپ روئے، جب روئے تو اس نے گمان کیا، اس نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں، تو اس نے کہا لے کے آؤ، میری طرف لاؤ۔ لائے تو اس نے گمان کیا کہ شاید ڈر گئے ہیں، تو اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ نے اس سے زیادہ سختی سے انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے، آپ روتے بھی ہو، رو بھی رہے ہو اور انکار بھی کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بس یہ ہے کہ اسی آن میں میں ڈال دیا جاؤں گا، اس کڑھے میں میری جان چلی جائے گی۔ تو میں نے یہ تمنا کی کہ یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان جو ہے ابھی چلی جائے گی، میرے بدن میں جتنے بال ہیں میں
उतनी मेरी जान होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो पलट कर वही देखो, और भी वाकयात हैं, लेकिन बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हम उसी दौर को, अपनी तारीख को पहचाने और उस तरफ देखें जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत ने यूं की है कि जान है इश्क़ मुस्तफा रोज खुदू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। तो इस पर कायम रहोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब दिल में कायम होगी तो फिर किसी किस्म की कोई भी अगर तुम्हारा ईमान लूटना चाहेगा तो वो उसको लूट ना सकेगा। और अपने बच्चों को भी वो तालीम दें और तरबियत दें और उनको वो सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।